أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تمام تعریفیں اس خدائے برحق اور قادر کے لیے جس نے لبھائے انسان کو آپس میں ایسے ملایا کہ اس میں گرامی محمد بنا اللہم صلی اللہ اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے مقام ختمیہ مرتبت کا تعارف ایسے کرایا کہ انسان غلام محمد بنا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد صاحبان فرش اعظم پرساداران جناب ثانیہ زہرا آپ کی خدمت معظم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے محرم کی 11 تاریخ سے اپنے سلسلہ اسباق کا آغاز کیا سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اور بطور عنوان کلی مقام رسالت خوش نصیبی ہے میری کہ میں ایک عالم باعمل کی خطابت کے بعد اس خدمت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس کیف اور سرور کے ساتھ کہ وہ پڑھ رہے تھے معرفت امام اور میں پڑھ رہا ہوں مقام رسالت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسالت کے مقام کو سمجھنے کے لیے کسی اور کو در امام نصیب ہو کہ نہ ہو مگر ہم خاکساروں کو تو جب بھی ملا در امام ملا ہے مقام رسالت کے عنوان پر کل ہماری گفتگو آ کر رکی تھی اس تیسری اور آخری قسم کے حوالے سے کہ جن کے لیے خدا نے خود اعلان کر دیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں نجات یافتہ ہیں 3 قسم کے انسانوں کی بات ہو رہی تھی پہلی قسم ان انسانوں کی کہ جو بالکل کامیاب نہیں ہیں دوسری قسم ان انسانوں کی
کہ جن میں امکان کامیابی ہے شاید کہ کامیاب ہو جائیں، اور تیسری قسم ان انسانوں کی کہ جن کی کامیابی کو رب دو جہاں نے خود ہی اعلان فرما دیا ہے۔ ان کے آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کی دعا سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نصیحت اپنے لیے اور آپ سب کے لیے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اس عشرے میں ہم کوشش کریں گے کہ خاص طور سے اللہ کے رسول کی دعاؤں سے اس اپنے جلسے کو مشرف کر سکیں۔ ویسے تو بہت سارے مقامات پہ آپ کی دعائیں ہیں، مگر دو دعائیں آج خاص طور پر، ایک دعا مصلی پر بیٹھنے کے بعد اور ایک دعا اس سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ بہت معروف دعا ہے، البتہ کبھی کبھی ہم دعا بھول جاتے ہیں، اور کاش ہم دعا بھول جائیں تو بھول جائیں، قبول کرنے والا کبھی ہماری صدا نہ بھولے۔ کبھی دروازے مسجد پہ کھڑے ہوں آ کر تو احساس کیجئے گا کہ ہم اور آپ کیا ہیں، امتی، سیدوں تب بھی امتی ہیں، اس لیے کہ امت رسالت مآب میں تو ہیں نا، ہم بھی شامل ہیں نا، تو وہ اپنے مقام پر ہے، نسبت و شرافت و سلسلہ ختم یہ مرتبت، لیکن ہم سب کے سب اس رسول کے اطاعت گزار ہیں، اس کے امتی ہیں۔ تو جب دروازے مسجد پہ کھڑے ہوں آ کر تو کبھی ذہن میں لائیے گا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں ایمان سکھایا، جس نے ہمیں نماز کا پیغام سنایا، جس نے کامیابی کا راستہ دکھایا، جب وہ کبھی خود دروازے مسجد پر آتا تھا تو کیا پڑھتا تھا؟ جب تک یہ ماحول نہیں بنے گا تب تک اس دعا کی اہمیت کا احساس بہت کم رہے گا۔ تو یہ میں نے ماحول بنا دیا کہ ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور واقعا ہم سے بہتر کون کہہ سکتا ہے دروازے کی اہمیت کی باتوں کو؟ ہم تو دیواروں سے اور چھتوں سے نہ مانگا کرتے تھے نہ مانگا کرتے ہیں، ہم نے سیکھا یہی ہے کہ کچھ مانگو تو ہمیشہ در سے مانگو۔ تو مسجد خدا کا گھر ہے، دروازہ اس گھر کا در ہے، تو در مسجد پہ کھڑے ہو کر ختمی مرتبت کے جملے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، رسول سے محبت کرنے والے کے لیے ایک بڑا عظیم پیغام ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار تو میرے لیے کھول دے اپنی رحمتوں کے دروازے۔ دروازے ظاہر، دروازے مادی تو کھلا ہوا ہے مسجد میں ہر آنے والے کے لیے، مالک وہ دروازے کھول دے جو دکھائی نہیں دیتے، اور کھل جائیں تو پھر محروم نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلا جملہ مصلی پر اللہ کے رسول کی دعا، اور مصلی پر دعا کے بعد جب آپ باہر نکلتے تھے مسجد سے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ کامیاب انسان کی پہچان، کامیابی کا پیغام سنانے والے ختمی مرتبت کی شان۔ دعا تو بہت ڈیپلی ہے، شاید آہستہ آہستہ اس کو مکمل کریں۔ اللہم انی اعوذ بکا، بہت معروف دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بکا، اصل ہوگا نہیں، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع۔ یہ ایسی دعا جو سب کو زبانی یاد ہوگی انشاءاللہ۔ ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع
وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ عین کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من شر ہؤلاء الاربع. خاص طور پر یہ آخری جملہ جو ان چاروں کو جمع کیے ہوئے اس کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح آج، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ. مصلی پر آپ کی دعا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اتنا بڑا پیغمبر، اتنا عظیم نبی، اتنا بزرگ مقام رکھنے والا کہ خدا کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو محمد سے بڑا کوئی بھی نہیں. ارے میں اس کو بڑا کہوں کہ وہ جس کو اٹھا دے اسے بڑا کر دیتا ہے. اتنا بڑا ہے وہ، جس کو اٹھا لے اسے بڑا کر دیتا ہے اور جس کو چھوڑ دے اسے چھوٹا کر دیتا ہے. تو اس کے الفاظ اور اس کا یہ انداز کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہیں پہنچاتا. بات کیا کہ اگر نفع نہیں پہنچاتا تو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی حرج کیا ہے، سیکھ لو، علم تو ہے نا، حرج کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا، سیکھ لیجئے، حرج کیا ہے؟ تو آپ سیکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں کہ اللہ کے رسول نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو نفع نہیں پہنچاتا. یہ جہل نہیں ہے، علم ہے. اعوذ بک من علم، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے لا ينفع، جو فائدہ نہیں پہنچاتا. اور اگر ترجمہ کر لیں مضارع کے اعتبار سے، نہ فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ فائدہ پہنچائے گا. اور ایسے قلب سے جس میں خشوع نہیں ہوتا، اور ایسے دعا سے جو سنی نہیں جاتی، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیر بھرتا ہی نہیں. پروردگار میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں ان چاروں کے شر سے. اگر ان چاروں میں شر نہ ہوتا تو اللہ کے رسول پناہ ہی نہ مانگتے. جہل سے پناہ مانگنا اور ہے، عجیب بات ہے علم سے پناہ مانگنا، اور وہ بھی ایسے علم سے پناہ مانگنا جو انسان کو فائدہ نہ پہنچائے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تھوڑا سخت جملہ ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر خود معلم ہیں، استاد ہیں، اور ایسے استاد ہیں کہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سرنامہ کلام میں، جس آیت کی تلاوت آپ سن رہے ہیں سرنامہ کلام میں، اس آیت میں پیغمبر کی ذمہ داریوں میں، مقصد بعثت میں جو آخری دو کام ہیں، وہ کام یہ کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر وہ معلم ہے جو کتاب کا علم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو ایک استاد کے الفاظ ہیں. اب شاید کچھ الفاظ بدل گئے ہمارے. اگر کوئی طالب علم کہے تو بات اور ہے، ساری دنیا طالب علم ہو تو ہو، اگر ختمی مرتبہ تو وہی ہے جس کے استاد کو خدا کہتے ہیں، جس کے شاگرد کو ولی کہتے ہیں. اور آپ کا یہ معلم ہونا اور معلم ہو کر پھر یہ دعا مانگنا، کوئی تو خاص بات ہے اس معلم کے الفاظ میں. تو اس دعا کا سلسلہ ہم یہاں روکتے ہیں. اور اب پیغمبر جب مسجد سے نکلتے تھے اور آپ بھی نکلیں گے تو نکلنے سے پہلے ایک دعا مانگتے تھے. خاص طور سے جب دروازے مسجد پہ پہنچتے تھے تو اللہم افتح لی ابواب رزقک، پروردگار تو میرے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے.
جب مسجد میں آتے تھے تو رحمت کے دروازے کھلواتے تھے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو رزق کے دروازے کھلواتے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جتنی دیر مسجد میں رہے رزاق سے رابطہ رہا، اور جب مسجد سے نکلنے لگے رزاق سے کہا اب میں نکل رہا ہوں مالک، اب رزق کے دروازے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ انشاءاللہ ہر دن کوشش کریں گے رسول کے دعاؤں میں سے، لیکن ذرا سا اگر قریب آ جائیں گے تو یہ دعا اور مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار کا لطف و کرم کہ اس نے ایسی امت میں پیدا کیا کہ مقام رسالت کی عنوان سے ہم پہنچے اس مقام تک کہ جہاں کامیاب ہو جانے والوں کے لیے قرآن نے ہمیں مخصوص قسم کے افراد بیان کیے۔ ان میں کل ہم نے بیان کیے 3 گروہ۔ ایک گروہ وہ جو اپنے آپ کو بخل سے بچا لے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا کے لے گیا اپنے نفس کو بخل سے، وہی ہیں نجات یافتہ اور کامیاب۔ ٹھیک، سورہ الحشر آیت نمبر 9۔ اس کے بعد کل ہم نے اس گروہ کو بیان کر دیا جس کی تعریف سورہ البقرہ کے آغاز میں المتقین للمتقین الذین سے شروع ہو کر اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ٹھیک، اس کے بعد نمبر 3 جو کل بیان ہو چکا سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 اور 11 تک ان کی صفات بھی آ گئیں اور ان کے جنت کے وارث ہونے کا عنوان بھی آ گیا۔ ٹھیک، یہ 3 گروہ وہ ہیں جن کو خدا نے کامیاب ہو جانے کا اعلان کر دیا، یہ کامیاب ہیں۔ اب رہ گئے 2 اور مثالیں قرآن مجید سے۔ ویسے تو اتفاق ہے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا المفلحون، جب میں نے اسے بیٹھ کر گنا تو پتا چلا 5 نہیں 12 مقامات۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس میں بعض تکرار بھی ہے، تو تکرار اپنے مقام پر رکھتے ہوئے آج کے لیے 2 مثالیں، جیسے ہم نے وعدہ کیا ہوا آپ سے کہ 5 مثالیں قائم کریں گے۔ ہیں تو زیادہ مگر 5 مثالیں۔ ان میں سے ایک مثال سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 8، والوزن یومئذ الحق، اور اس دن قیامت کا دن تو وزن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، بس جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا وہ ہو گیا مفلحون، یعنی نجات یافتہ، یعنی کامیاب، جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا۔ تو ایک تو مقام یہ ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک اور انداز سورہ مبارکہ المؤمنون میں ملے گا آپ کو، آیت نمبر 103 103 102 101 100 پیچھے جائیے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ، یہ کب کہا؟ جبکہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت جب آ پہنچا تو کہنے لگا رب ارجعونی، میرے رب مجھے واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں ان اعمال صالح کو انجام دوں جن کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کلا کلا، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ منہ سے نکلی ہوئی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے تو ایک برزخ ہے، کب تک کے لیے؟ اس دن تک کے لیے جب یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے درمیان سور پھونک دیا جائے گا تو رشتے ختم ہو جائیں گے. وَلَا يَتَسَأَلُونَ، اور پھر وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال و جواب بھی آپس کے معاملات کا نہ کر سکیں گے. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ہاں، تفسیر بیان نہیں کر رہا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بالکل وہی آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 8، سورہ مومنون آیت نمبر 102، یہاں تک پہنچی. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب آپ نے بہت بار سنا، لیکن چونکہ لفظ آ گیا تو سن لیں دوبارہ بھی. کبھی کبھی دوبارہ سننا بھی پہلی بار کے سننے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا بارے دیگر صلوات، کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے تو خالی مثال دی تھی، خیر آپ نے پڑھی تھی، ماشاءاللہ کیا کہنا. کبھی کبھار چائے اچھی بنتی ہے، اب کہتے ہیں ایک کپ اور ہو جائے، تو مادیات میں پسند ناپسند کا اتنا خیال ہے، اچھا لگے دوبارہ پی لیتے ہیں. تو روحانیت میں بھی اگر کوئی بات اچھی لگے دوبارہ کر لینی چاہیے. ٹھیک. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ کی خدمت میں سوال قائم کیا گیا. فرزند رسول، یہ جو قرآن میں آیت استعمال ہوئی وزن کیے جانے کے بارے میں اعمال کا، تو کیا قیامت میں خدا کوئی ترازو قائم کرے گا؟ اب جو سمجھتے ہیں قرآن کو صرف لفظ کے اعتبار سے، وہ سمجھ رہے تھے شاید ایک پلڑا اوپر ہو جائے گا، ایک پلڑا نیچے ہو جائے گا، بیچ میں کوئی کانٹا وغیرہ ہوگا، کوئی اسکیل ہوگا، اور دونوں یہ پلڑے ہوں گے جس پر اس وزن ہو رہا ہوا سامان. تو سوال کیا گیا کہ کیا قیامت میں واقعاً ایسا ہوگا؟ امام نے ارشاد فرمایا وزن تو اشیاء کا وہی کرتا ہے جو اشیاء کے وزن سے بے خبر ہوتا ہے. کب کسی باخبر نے وزن کیا ہے؟ پوچھا گیا مولا اگر خدا باخبر ہے انسان کے اعمال کے اوزان اور وزن سے تو مل مراد بہذہ الآیہ، تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تو قرآن میں نازل ہوئی، سورہ القاریہ بھی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کیونکہ ہمارے لحاظ سے مفلحون وہاں استعمال نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے بیان نہیں کیا تھا. پوچھا گیا امام سے مولا پھر کیا مطلب ان آیات کا؟ یہ 3 مقامات ہو گئے قرآن میں، سورہ القاریہ، سورہ مومنون اور سورہ اعراف، 3 مقامات ہو گئے. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا خدا قیامت کے روز انسانوں کے اعمال میں تقابل پیش کرے گا. اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ گئیں. رک جائیے، شاید یہ مسئلہ کچھ اور آسان ہو سکتا ہے اگر ایک طالب علم محنت کرے تو مثال قائم کرے. عجیب ہے پروردگار کا نظام، دنیا میں اعمال کرواتا ہے گنتی کے ساتھ. مغرب نماز 3 کلو 3 رکعت، میں کم سنتا صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، 3 رکعت. 2.5 چلے گی؟ نہیں چلے گی. ہاں 2.5 چلے گی؟ نہیں. 1.5 نہیں. 3.5 3 گنتی 3 گن کر 3، نہ 3 سے کم نہ 3 سے زیادہ. عشاء کی نماز مقیم کے لیے 4 رکعت، مسافر کے لیے 2 رکعت، 2 سے کم وہ نہیں پڑھ سکتا، 4 سے کم یہ نہیں پڑھ سکتا. تو اسے گنتی گننا ہے 2، اسے گننا ہے 4. ظہر عصر کی نماز کا مسئلہ بھی مقیم مسافر کا الگ الگ، مگر اس کی بھی گنتی مخصوص ہے، اس کی بھی گنتی مخصوص ہے. اور رہی فجر کی نماز تو وہ تو ہے ہی 2 رکعت، کوئی پڑھے
مسافر پڑھے کہ مقیم پڑھے، اتنی آسانی ہے. سردی کا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہو گیا ہے، ایسے میں اٹھو بس 2 رکعت نماز پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو سارے دن کی ایک ساتھ ہی پڑھ لیتے. کہ نہیں، بس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. ہمیں 2-4 نہیں دیکھنا، ہمیں خالی اپنا اطاعت گزار دیکھنا ہے. ورنہ صاحب کمبل سے نکل کر 2 رکعت نماز پڑھنا بس عجیب لگتا. خیر، عجیب کسی کو لگتا ہو لگے، جس کو خدا کا حبیب حبیب لگتا ہو اسے یہ عجیب نہیں لگتا، اس نے بلایا ہے. تو 2 رکعت نماز، 2 نہ 2 سے کم نہ 2 سے زیادہ. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، سورہ البقرہ آیات نمبر 185-186 روزے کے وجوب کے مسائل میں کہ اگر کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو بعد میں وہ اس دنوں کی گنتی پوری کر لے، گنتی پوری کر لے. تو آپ اعمال دیکھتے جائیں، سب میں آپ کو ملے گی گنتی. روزے گنتی سے، پارے قرآن کے پارے گنتی سے، نمازیں گنتی سے، خمس میں گنتی. کتنے پیسے؟ 100 میں 20 روپے، 20 گنیں گے نا پہلے، گنتی. زکوٰۃ 40 پہ ایک حد سمجھانے کے لیے، نہ کہ پورا حکم زکوٰۃ. ٹھیک، گنتی. تو گنتی 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 خوب یاد کرائی. اور شاید اسی لیے جہاں عمل میں گنتی تھی وہاں عقیدے میں بھی گنتی تھی. کیا 1 5 12 صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ٹھیک. تو دنیا میں اس نے اعمال کروائے گنتی سے، آخرت میں اعمال قبول کرے گا تول کے. عجیب مشکل ہو گئی. تھوڑی دیر کے لیے اس کو پلٹ دیں. پروردگار کتنا اچھا ہوتا اگر دنیا میں تو کہتا اعمال تول کے لاؤ. نماز پڑھو 3 کلو، ہاں مغرب کی نماز 3 kg، عشاء کی نماز 4 kg مقیم کے لیے. تو پتہ نہیں کتنے ہوتے جو کہتے میں جتنا صاحب وزن اتنا میری نماز وزنی ہے. میں جتنا صاحب وزن اتنا میری نماز وزنی ہے. بیچارہ غریب کمزور مومن کہتا میں جتنا کمزور اتنی نماز ہلکی ہے. اس کا مطلب تو کون کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا کہ نماز کتنی بھاری کس کی ہے، ہلکی کس کی ہے. یہیں پر مسائل الجھ جاتے. لہذا خدا نے سب پر رکھا یہاں پردہ. سب ایک جیسی پڑھ رہے ہو، عالم پڑھے، طالب علم پڑھے، ہاں پیشے نماز پڑھے، مقتدی پڑھے، ماموم پڑھے، اتباع کرنے والا پڑھے. یہ بھی 2 پڑھے، یہ بھی 2 پڑھے، یہ بھی 4 پڑھے، یہ بھی 4 پڑھے، یہ بھی 3 پڑھے، یہ بھی 3 پڑھے. دونوں ہو گئے برابر. اور اگر خدا قیامت میں اگر گنتی کر دیتا شروع تو کیا ہوتا؟ پھر تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جیت جاتے. جن کی نماز میں بھی رفتار رہا کرتی تھی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ادبی جملہ ہے، نماز میں رفتار جیت سکتے ہیں نا وہ تو. اور پھر بیچارے، چلے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. کتنے بیٹھے یہاں پر؟ کچھ بیٹھے بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو شفا دے انشاءاللہ. کچھ بیٹھے ہیں جو بزرگ ہیں، ان کو اللہ ہمت طاقت دے، جوان ہو جائیں. اس لیے کہ امام کو جوان چاہیے، بوڑھے نہیں چاہیے. ٹھیک، جو جوان ہیں وہ جوان رہیں تاکہ امام کے ناصر ہو تو پھر کمال کر سکیں. ٹھیک ٹھیک ہے نا بات. تو بات کیا کہ اگر اسی محفل میں، اسی مجلس میں اگر ہم سب کے معیار کو دیکھا جائے تو کوئی نماز پڑھ سکتا ہے واجب، کوئی نماز پڑھ سکتا ہے مستحب نمازیں بھی، نافلہ نمازیں بھی. جس کے جسم میں اتنی طاقت ہے اتنے اعمال کر رہا. اگر خدا قیامت میں گنتی شروع کر دے تو پھر ہمارے بوڑھے ہار جائیں گے، ہمارے بیمار ہار جائیں گے ہمارے جوانوں کے مقابلے میں، ہمارے غریب ہار جائیں گے ہمارے امیروں کے مقابلے میں، ہمارے صحت مند جیت جائیں گے ہمارے مریضوں کے مقابلے میں. مریض کا روزہ
صحت مند کا روزہ، غریب کی زکوٰۃ، امیر کی زکوٰۃ، غریب کا خمس، امیر کا خمس، کمزور کی نماز، مضبوط کی نماز، تو قیامت میں خدا پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ مالک سے ہم تو کہیں گے مالک تو نے بوڑھا کر دیا تھا، حالانکہ بوڑھا تو بیوی کے جملوں نے کیا تھا نا، وہ الگ بات ہے، تو نے بوڑھا کر دیا تھا۔ انسان بوڑھا ہوتا کیا، وہ الگ موضوع ہے۔ تو اب بوڑھا بیمار تو کہے گا مالک کی بارگاہ میں طاقت نہیں تھی مالک، جتنی تھی اتنے لے کر آیا۔ تو خدا نے اتنا رحم و کرم کیا کہ اب میں گنوں گا نہیں، اب میں تولوں گا۔ ممکن ہے کسی بوڑھے کی نماز کسی جوان کی نماز سے زیادہ وزنی ہو، ممکن ہے کسی غریب کا دیا ہوا ایک سکہ کسی امیر کے دیے ہوئے 1,00,000 درہم سے زیادہ قیمتی ہو، ممکن ہے کسی بیمار کا روزہ نہ رکھنا اور فدیہ دینا کسی صحت مند کے روزہ رکھ کر پھر ریاکاری کرنے سے اس کا یہ عمل زیادہ قیمتی ہو جو بیمار ہے۔ ٹھیک، تو خدا نے بڑا فضل و کرم کیا۔ فمن ثقلت موازینہ، فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال وزنی ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، وہی تو ہے جو نجات یافتہ ہو گیا۔ ٹھیک، تو سورہ مبارکہ اعراف، سورہ مبارکہ مومنون، 2 آیتیں، اور اب چلیں ایک اور مقام کی طرف۔ اس پر جانے سے پہلے خالی اتنا سا جملہ کہہ دوں کہ بہت سارے اعمال بیان کرتے ہیں علماء، اور میں نے کل بھی شاید اشارہ کیا تھا یا پرسوں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن سے نامہ اعمال وزنی ہو جاتے ہیں۔ انسان کا مزاج ہے جب مال لینے جاتا ہے سوچتا ہے کہ 1 کلو میں یہ 1.5 کلو کے برابر آ جائیں، اور جب مال بیچنے جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ 1 کلو کے پیسے لوں اور ½ کلو مال میں مجھے یہ نپٹانا پڑ جائے۔ یعنی عجیب بات ہے، جب خریدتا ہے تو سخی ہو جاتا ہے، جب بیچتا ہے تو بخیل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ تو کیفیت ہے، آپ جائیں۔ اچھا اس نے تولنا شروع کیا، اب تو یہاں تو خیر ماشاءاللہ سب پیکٹ میں ملتا ہے، اسکیل کا مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے، مگر سبزی آپ لینے گئے سپوز دیں، اور آپ نے بہت اچھے ٹماٹوز چھانٹ کر رکھے، 5 آئے، آپ نے کہا کاش یہ 12 آتے 1 کلو کے پیسے میں، 1 کلو کے پیسے 5 آئے، بس کہ 12 آتے تو پیسے 1 کلو کے دیتا اور ملتے 12۔ ٹھیک، یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان کا مزاج کیا کہ جب جاتا ہے خریدنے تو انداز اور ہے، جب جاتا ہے بیچنے تو انداز اور ہے، چاہتا ہے کہ پھر میں 12 کے پیسے لوں اور 5 دے دوں۔ اب یہ تھوڑا سا مسئلہ کاروباری ہے، اور اس کاروباری مسئلے کو فی الحال یہاں روکتے ہوئے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک کلمہ طیبہ ہے، ایک کلمہ شہادتین ہے، ایک سورہ اخلاص کی تلاوت ہے، اور ایک درود آل محمد۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ میں نے بڑی یا علی، تو عزیزو بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ اعمال میں اشارہ کر دیا۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادتین، ایک روایت یہ، ایک روایت وہ، ایک روایت سورہ اخلاص کا 3 بار پڑھنا ختم تلاوت قرآن کے برابر۔ نامہ اعمال کو وزنی کرنے کے لیے سب سے افضل شے 2 اماموں کی زبان سے، 5ویں اور 6ٹھے امام فرماتے ہیں درود سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کامیاب کون؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال وزنی ہو گئے، وزنی ہو گئے۔ کتنے وزنی؟ وَلَوْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگرچہ ایک ذرہ، سیل کہیے اس کو، ایٹم کہیے، جو آپ اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہو، سب سے چھوٹا حصہ میٹر کا یا مادے کا سب سے چھوٹا حصہ۔ اب اس کی تعریف میں کرنے نہیں جا رہا کہ ناقابل تقسیم کل تک تھا،
اور آج قابل تقسیم ہو الگ موضوع، لیکن اتنا چھوٹا بھی اگر زیادہ ہو گیا نیکیوں میں برائیوں کے مقابلے میں انسان کامیاب ہو گیا۔ تو کامیاب انسان اور کون؟ سورہ مبارک ہے مجادلہ، ٹھیک؟ سورہ کا نشان ہے 58 اور آیت کا نشان ہے 22 اور ایک اور پہچان ہے آخری آیت سورہ کی، بہت معروف آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ حبیب نہیں پائیں گے آپ کسی ایسی قوم کو جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور ان دونوں ایمان کی صلاحیتوں کے بعد یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر ان سے مودت کرنے لگے جو ہیں اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن۔ آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو واقعاً مومن بھی ہو، واقعاً ایمان لائی ہو اللہ پر قیامت کے دن پر، تو ایسی قوم لا یوادون مودت نہیں کرتی من اس شخص سے حاد اللہ جو اعلان جنگ کرے اللہ کے ساتھ، ورسولہ اس کے رسول کے ساتھ، ولو کانو آباءہم اگرچہ یہ رشتے میں ان مومنوں کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ اللہ سے جنگ کرنے والے، رسول سے جنگ کرنے والے رشتے میں ان ایمان لانے والوں کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان کا حصہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جن کی خدا نے تائید کی ہے اپنی روح کے ذریعے سے۔ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خدا کی روح کا مطلب وہ عام روح نہیں ہے۔ بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توحید کے معاملات میں بڑے احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ وہ ایدہم بروح منہ، اور خدا اپنی طاقت سے ان کی تائید کرتا ہے، ٹھیک؟ ان کا انجام کیا ہے؟ یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کی پہچان یہ کہ خدا انہیں جنت میں داخل کرے گا، خود داخل کرے گا، خود داخل کرے گا جنت میں، اور ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور یہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی ایک اور پہچان یہ ہے، جنت میں کون جاتا ہے، ایمان کس کے دل پہ ہوتا ہے، کون اپنے کافر باپ سے محبت نہیں کر سکتا، کون اپنے کافر بیٹے سے پیار نہیں کر سکتا، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہچانیے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کون ہے یہ؟ کہ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ میں نے ترجمہ کر دیا تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، میں صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج ساری دنیا کسی مومنوں کے گروہ کو اگر حزب اللہ کہنے لگے اور بات ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور آگاہ رہو، آگاہ رہو، کامیابی مقدر ہے اللہ کی جماعت۔ بات پڑھے محمد و آل محمد۔ کامیابی مقدر ہے اللہ کی جماعت کا۔ اب کامیاب کون؟ کامیاب متقین۔ کامیاب کون؟ کامیاب مومنین، سورہ مومنون۔ کامیاب کون؟ سخی اور کریم، سورہ حشر۔ کامیاب کون؟ جن کے نامہ اعمال وزنی، سورہ اعراف اور سورہ المومنون۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو اللہ کی جماعت، سورہ المجادلہ، ٹھیک؟
5 مثالیں ہو گئیں. اور یہ 5 مثالوں میں عجیب بات ہے کہ اس مقام پر میں آ گیا کہ ان کو بھی مومن کہتے ہیں جن کے دل پہ خدا نے ایمان لکھ دیا ہے، اور ان کو بھی مومن کہتے ہیں جن سے خدا کہتا ہے مومنوں ایمان تو لے آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر آپ چاہیں گے میں اس کا حوالہ بیان کر دوں. سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. اگر میرا ذہن صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، زبانی مومن کہلوانے والو اب تو واقعی مومن ہو جاؤ. اب تو ظہور امام قریب ہے. 21 دسمبر لاسٹ ڈیٹ آ گئی ہے. 21 دسمبر. ہاں اب تو پوپ بھی کہنے لگے کہ بھیا یہ 21 دسمبر سے مت ڈرنا، کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے. پوپ جی آپ آج کہتے ہیں، ہم تو کل سے مانتے ہیں کہ قیامت تو آ ہی نہیں سکتی. قیامت 21 دسمبر کے انتظار میں نہیں ہے بلکہ مہدی کے انتظار میں ہے. جب مہدی آئے گا. ٹھیک. تو خیر یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں بات آ گئی کہ قیامت کا مسئلہ ہمارا عنوان نہیں تھا. مقام رسالت کامیاب کون، یہ سن لیا آپ نے. اور آج سے جو اس سے متصل کر رہے ہیں اپنے اصل عنوان کے لیے، مقام رسالت کے 3 ہیں گوشے. ایک گوشہ کہ رسول کے آباء و اجداد جہاں رسول قرار دیے گئے وہ کیا تھے. ایک خود رسول اپنی ذات میں وہ کیا تھے. ایک رسول کی اولاد وہ کیا تھی. یہ آئندہ ہمارے ایام کے موضوعات. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. جس نے کامیابی کا اعلان کیا ہے اس کا گھر کتنا کامیاب ہے. جس نے کامیابی کا اعلان کیا ہے اس کی اپنی اولاد کتنی کامیاب ہے. لوگ بہت دیکھتے ہیں صاحب کہ مولوی صاحب بڑی مجلس پڑھتے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے. ایسی نگاہیں رکھتے ہیں بلکہ ڈھونڈتے ہیں کوئی مل جائے، کوئی لوز پوائنٹ. اچھا یہ تو یہاں یہ پڑھ رہے تھے اور دیکھو ان کے بیٹے کو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا. بھائی میں کیا کروں، یہ میری اولاد ہے. نماز پڑھے تو مجھ سے دعا لے گی، نماز نہ پڑھے تو اللہ سے سزا لے گی. میں کیا کروں. میں تو رسول کی اولاد کی بات کر رہا ہوں. مقام رسالت کی پہچان کے 3 زاویے ہیں. چلیں بات کو آسان کر لیں. 3 زاویے کیا مطلب کا. ایک ماضی، رسالت کا ماضی کیا ہے. رسالت کا حال یعنی کہ آپ کی ذات گرامی قدر کیا ہے. رسالت کا مستقبل یعنی کہ امامت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اولاد کیا ہے. اور ان 3 پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک جملہ کہہ کر عباس کو آگے بڑھا دوں. پورے قرآن میں رسول استعمال ہو کئی مرتبہ، اس سے نکلے ہوئے صیغے استعمال ہو ماضی اور مضارع کئی مرتبہ، اس میں فاعل استعمال ہو، اس میں مفعول استعمال ہو کئی مرتبہ. البتہ خود مادہ رسالت پورے قرآن میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے. صرف 2 بار. ان میں سے ایک آج تلاوت کر رہا ہوں، ایک کا جب موقع آئے گا تب تلاوت ہوگا. سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 1 2 4 یعنی 124. سورہ انعام آیت نمبر 124. عجیب آیت ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى ما اوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
ترجمہ کیا ہے؟ اپنے دوستوں کے لیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے. ترجمہ اس کا یہ ہے. ویسے تو اب مجھے ترجمہ کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے کہ آپ عرب ریاست میں رہتے ہیں اور پھر مجھے عربی کا ترجمہ کرنا پڑے. سوائے حصول ثواب کے اور کیا لالچ ہوگا میرا. ترجمہ یہ ہے اس کا، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ سب کچھ نہ دے دیا جائے جو رسولوں کو دیا جا رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ علم رکھتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. وہ گھر بھی دیکھتا ہے، شہر بھی دیکھتا ہے، گلی بھی دیکھتا ہے، محلہ بھی دیکھتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مل جائے؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان قریب پہنچے گا جو مجرم ہیں ان تک کیا؟ وہ حقارت نما انداز کہ صغار ہو جائیں گے، چھوٹے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ عذاب شدید، اور ہوگا ان کے لیے ایک شدید عذاب. بما کانوا یمکرون، جو وہ مکر کیا کرتے تھے ایمان نہ لانے کے لیے کہ ہمیں بھی تو ملے. یہ کون ہے صاحب؟ تعارف کراؤں چھوڑ دوں؟ ان کا تعارف کرا دوں کون ہے؟ تو دو روایتیں ہیں. ایک ہے مغیرہ مکے کے کافروں میں ایک مشہور نام ہے، اور ایک ہے ابو جہل. دو روایتیں الگ الگ ملتی ہیں تاریخ کے اعتبار سے. مغیرہ کافروں میں اتنا زیادہ مشہور شخص ہے کہ اسے لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں دو ذہن رکھتا ہے. میں نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے، دو ذہن رکھتا ہے. اب وہ کہتا تھا کہ اگر ایک ذہن والے پیغمبر پر کوئی آیت آ سکتی ہے تو میں تو دو ذہن والا ہوں. ایک مال کا حوالہ، دولت کا حوالہ، خاندان کے افرادی قوت کا حوالہ، اور پھر رقابت خاندان میں ابو جہل کا جملہ، ہاں ہم دونوں خاندان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر یہاں رسالت آ سکتی ہے تو ہمارے یہاں رسالت کیوں نہیں آتی ہے؟ تو کوئی سمجھتا تھا کہ رسالت بڑھتی ہے خاندان دیکھ کر، یہاں بھی ہے تو یہاں بھی ہوگی. کوئی سمجھتا تھا رسالت ملتی ہے پیسے دیکھ کر، اقتدار دیکھ کر، یا بڑا دماغ دیکھ کر. تو پیغمبر کے مقابلے میں دو قسم کے افراد آئے ہیں. ایک وہ جو کہتا تھا میرے پاس دو دل ہیں، اس کا الگ موضوع ہے. ایک یہ جو کہتا ہے میرے پاس دو دماغ ہیں اور میں دو دماغ رکھتے ہوئے پیغمبر کے ایک دماغ سے زیادہ بہتر اس کے جملے نقل کر رہا ہوں. نقل کفر ہے، الزام میں کفر نہیں ہوگا، میں بہتر سمجھ سکتا ہوں. خدا نے سب کو ایک جواب دیا، تا قیامت تک یاد رکھو، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. حیث یجعل رسالتہ، وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، بہتر جانتا ہے. پہلی منزل پر مقام رسالت میں آباء و اجداد رسالت کے حوالے سے صرف خاص جملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہم صلی اللہ. مقام رسالت کے تینوں زاویوں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی روشنی پڑ رہی ہے. ایک دعا آباء و اجداد رسول کے لیے جناب ابراہیم کی، ایک دعا خود رسول کے لیے، اور ایک دعا رسول کی اولاد کے لیے. اور یہ تینوں باتیں آج تمہید کے طور پر ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی. صرف ابراہیم علیہ السلام کا پہلا جملہ سورہ مبارکہ البقرہ سے، آیت نمبر ہے 129، بہت مشہور آیت ہے. ربنا وابعث فیہم
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کچھ ترتیب میں فرق ہے، آپ نے فیل کیا ہوگا. قرآن میں 3 مقامات ہیں جہاں اس طرح کی آیت مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ یتلو علیہم کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیت نمبر 2 سورہ جمعہ. آیت نمبر 164 سورہ آل عمران، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیت نمبر 129 سورہ البقرہ، اس میں تھوڑا ترتیب فرق ہوا. کیا؟ ربنا وابعث فیہم، پروردگار تو مبعوث کر دے ان میں ایک رسول، ایسا رسول منہم جو ہو انہی میں سے، یتلو علیہم آیات کا، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے. چونکہ صیغہ مخاطب کا ہے، ابراہیم خدا سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کب مانگ رہے ہیں؟ جبکہ ان کو مانگنا چاہیے. جب کوئی بڑا کام کر کے فارغ ہو اور پھر اوپر سے مزدوری بھی نہ لے تو اس کا کچھ تو حق ہوتا ہے نا. سورہ مبارکہ البقرہ کی آیات اگر پیچھے تلاوت کریں، 129 سے پیچھے چلیں آپ تو آپ کو ملے گا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کعبے کی بنیادوں پر اس کی دیوار اونچی کر رہے تھے. جب اونچی کر رہے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور اس کے بعد ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور اے پروردگار مجھے میرے بیٹے کو اپنا مسلمان بنا لے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت میں سے بھی ایک پوری امت کو مسلمان قرار دے. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار تو ہمیں ہمارے اعمال واجبات دکھا دے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک کہ تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم، اے پروردگار ان میں، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا. جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار بلند کر رہے تھے تو کوئی بھی نہیں تھا. ربنا وابعث فیہم، ان میں مکے والوں میں مبعوث کر دے رسول کو، ایسے رسول کو جو ان میں سے ہی ہو، اس شہر سے ہو، اور ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، اور پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے. اور جب وہ ہو جائیں کتاب اور حکمت کی تعلیم لے کر متعلم، تو پھر ان کے نفس کو پاک کر دے. مسئلہ تزکیہ، مسئلہ تعلیم میں کیا فرق ہے؟ یہ الگ موضوع. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تقدیم تاخیر کیوں ہوئی؟ الگ موضوع ہے. فی الحال صرف ترجمہ کر رہا ہوں آج کی حد تک، باقی باتیں کر لوں گی. پروردگار ان میں رسول کو مبعوث کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ انکا انت العزیز الحکیم، کہ تو بے شک عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. چلیں اب خانہ کعبہ کی طرف خدا سے دعا مانگے کہ کبھی نصیب ہو
اس گھر پہ آتے ہیں مسجد میں کہ جو شبیہ ہے اس اصل مسجد کی کہ جہاں تیرا گھر واقع ہے. پروردگار کبھی نصیب ہو اس خانہ خدا کی زیارت بھی تو پھر علماء سے یہ روایت سننے کو ملے کہ جیسے ہی تم حرم میں داخل ہوگے اور تمہارے سامنے خانہ کعبہ مکمل واقع ہوگا، مکمل، اس وقت جو دعا مانگو گے، میں لفظ استعمال کر لوں، جو پہلی دعا مانگو گے، لوگ وہاں ہم سے پوچھتے ہیں مولانا کون سی دعا پہلی ہو؟ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں جب تک میں مکے میں رہوں نا جو کچھ مانگوں. بڑے ہوشیار. آپ کی ہوشیاری کو ہمارا سلام ہو. اگر آپ مکتب اہل بیت سے روایات کو لیجئے گا تو علماء تشیع کہتے کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی پہلی مرتبہ جب آئے ہو تب دعا قبول ہوگی. نہیں، جتنی بار مکے میں رہو گے، جتنی بار مکے میں رہو گے اور جتنی بار حرم میں داخل ہوگے اور جتنی بار حرم میں باہر سے داخل ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھو گے، ہر مرتبہ خدا تمہاری دعا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو اب اگر آج ہم اور آپ داخل ہو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے نا. جب جس نے کعبہ بنایا ہو اس کی دعا. بس اتنا پہچانے کہ جو خدا نے پیغمبر عطا کیا وہ عطا تو کرتا ہی، البتہ شرف یہ ہو گیا کہ عطا میں خلیل کی تمنا شامل ہو گئی. اس نے حبیب دیا زمانے کو تو خلیل کی دعاؤں سے دیا ہے، اور حسین دیا زمانے کو تو فاطمہ کی دعاؤں سے دیا ہے. اس لیے کہ واقعاً مرج البحرین یلتقیان کے بعد مقام لفظ برزخ درمیان میں اس کا موضوع الگ، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. کیا خدا نے عطا کیے ہیں. اور اگر یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ جتنے ہیں ان کو چاہیے کہ چل کر کبھی سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. واقعاً نہ تاریخ میں کوئی ایسی ماں مل سکتی ہے کہ جو اپنے بچے کو حسین بنا دے، اور نہ کوئی ایسا حسین مل سکتا ہے کہ جو امت کی گناہگاروں کو نجات کا راستہ دکھا دے. محرم کی 13 تاریخ ہے اور کربلا میں آج قبیلے بنی اسد کا جلوس پہنچا ہوا ہے. وہ ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے، ہاتھوں میں کدال لیے ہوئے. ایک زمانہ تھا ایسے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور ایک ہی آواز دیتے تھے، لبیک یا حسین. مولا آپ نے کل یاد کیا تھا، آپ کی وصیت تھی کہ دفن کر دینا. مولا کل تو نہ تھے، ہم آج ہیں، آپ کی خدمت میں آج چلے آئے ہیں. اور میں نے جو کربلا میں پڑھے جانے والے نوحوں کو سنا، جو نعروں کو سنا، تو ایک عجیب نعرہ سنا کہ زور زور سے مائک پہ پڑھا جا رہا ہے کہ عباس پانی پلائیے کہ حرم پیاسے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے، عباس پانی پلائیے حرم پیاسے ہیں. محرم کی 10 تاریخ تھی جبکہ وہ 4 سال کی بچی، جب اس کا شانہ ہلایا گیا تھا کہ بیٹی اٹھو پانی آ گیا. وہ جو پڑھتے ہیں علماء، آپ سنتے چلے آئے کہ وہ حاضری پہنچی تھی
زوجہ حر اسے لے کر آئی تھی، اس میں غلات بھی تھے اور پانی بھی تھا، اور ان بیویوں تک پہنچائی گئی، اور اس کے بعد شہزادی زینب کبریٰ نے سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی اٹھو پانی آ گیا۔ تو بچی نے پانی نہیں پکڑا ہے، پہلے کوزے آپ کو نہیں لیا، بلکہ تڑپ کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ فرمایا تھا بیٹی چچا تو نہیں آئے، البتہ حر کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے۔ فرمایا اب جناب زینب نے، تو بچی کہتی تھی پھوپھی اماں آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں نا، پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ فرمایا بیٹی پہلے چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ وہ کوزے آب لیے ہوئے مقتل کی جانب بڑھنے لگی۔ جناب زینب کبریٰ نے آواز دی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہتی پھوپھی اماں آپ ہی تو فرما رہی ہیں کہ چھوٹے بچے پہلے پانی پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر تھا جو میدان میں پیاسا سو گیا ہے۔ رونے والوں، محرم کی 8 تاریخ کو آپ کے لوگ سقہ بنتے ہیں، اور کربلا میں ایک بچوں کا جلوس روزے عباس پر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے مولا عباس کے روزے کی جالی پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں چچا عباس ہائے پیاس۔ کتنی محبت تھی اپنی بھتیجی سے، اور دل چاہتا کہ اس بچے کے مصائب پر ایک جملہ اور کہوں کہ تماچے کھائے، کانوں سے خون بہنے لگا، جب گوشوارے چھینے گئے، دامن میں آگ لگی، اور اس کے بعد مصائب یہ کہ اونٹوں پر جب سوار کیا گیا تو پہلی بار تو بچی کو گود میں بٹھایا تھا، مگر جب اونٹ تیز دوڑائے گئے اور بچے اونٹوں سے گرنے لگے تو ایک وقت ایسا بھی آیا راہ کوفہ میں، ایک مرتبہ سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین پر آ کر گڑ گیا۔ بڑی کوشش کی اسے اکھاڑنے کی، نہ اکھاڑ سکے تو ایک مرتبہ تازیانہ لیے ہوئے اشتیا سید سجاد کے قریب آئے، بابا سے پوچھو آگے کیوں نہیں چلتے؟ میرا امام ہتھکڑی پہنے ہوئے بابا کے سر کے قریب آیا، بابا سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ بابا تازیانہ مارا جا رہا ہے، بتائیے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بیٹا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی ہے، اور جب تک سکینہ نہ آئے گی سر حسین آگے نہ جائے گا۔ رونے والوں، کس طرح سے علماء نے اس کو پڑھا ہے، بیان کیا ہے۔ عجیب قیامت کا منظر تھا کہ کون اترے گا، کون ڈھونڈ کے لائے گا۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ہے۔ ہائے رونے والوں، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ یا تو میدان کربلا میں کٹے ہاتھوں سے عباس گھوڑے سے گرے، یا زینب بندھے ہاتھوں سے اونٹ سے نیچے گری، اور پھر تلاش کرتی ہوئی چلی ہے، آواز دیتی ہوئی چلی ہے، سکینہ اے باپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی کہاں رہ گئی؟ اب جو دیکھا تو قدم آگے بڑھ کر دیکھا نقاب پوش بی بی آغوش میں سکینہ کو لیے ہوئے دلاسا دے رہی ہے، بچی مت گھبرا، ابھی قافلے والے آتے ہوں گے، بیٹی مت گھبرا۔ قریب پہنچی شہزادیاں، پہنچ کے سلام کیا ہے، سلام کر کے فرمایا اے معظمہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے یتیم حسین پہ ترس کھایا، لائیے بچی کو میرے حوالے کر دیجئے، اور ایک احسان اور کر دیجئے، ایک احسان اور کر دیجئے۔ آپ نے ایک احسان تو کر دیا کہ اسے گود میں لے لیا جسے کسی نے پیار نہ کیا تھا، ہائے عاشور سے اب تک کسی نے اسے گود میں نہ لیا، باپ کی بچھڑی شہزادی کو آپ نے گود میں لیا، پیار کیا، احسان کیا۔ ایک احسان اور کر دیں، ذرا اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیں کہ قیامت میں
میں آپ کو اس عمل کی جزا اپنی ماں زہرا سے دلوا دوں. زہرا کا نام آیا. ایک مرتبہ معظمہ نے اپنی نقاب کو پلٹ دیا, فرمایا بیٹی کیسا شکریہ, ارے کیسا احسان, ارے کوئی غیر نہیں, تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آگے آگے تو جا رہی ہے, پیچھے پیچھے خاک اڑاتی ہوئی حسین کی دکھیاری. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال واسطہ محمد و آل